نبی بنا کر بھیجے گئے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی ان کے ذکر اور ان کے تذکرے میں بھی نشانیاں ہیں۔ جب ہم نے بھیجا ان کو الی فرعون کی طرف بسلطان مبین، واضح دلائل کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی دو بندے تھے، اور جس بادشاہ کے دربار کے اندر کھڑے تھے اس کا نام فرعون اور وہ خدائی کا دعوے دار تھا۔ اور اسی کی ساری کابینہ، اسی کے ماننے والے، اسی کے وزیر، اسی کے مشیر، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، وہ ساری خلقت اسی کے ساتھ تھی۔ اور وہاں پر دو مرد مومن اور مرد موحد کھڑے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو ان کے پاس نہ کوئی طاقت ہے، وہ بادشاہ ہے، یہ ان کی رعایا ہیں۔ پھر جس قبیلہ سے ان کا تعلق ہے بنی اسرائیل، وہ بھی فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی خاص مدد اور نصرت کے ساتھ ان لوگوں کو وہاں پر بھیجا، اور یہ فرما کر بھیجا کہ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، اے میرے دونوں نبیوں تم جاؤ، میں تمہیں ایک اپنی طرف سے غیبی سلطان اور طاقت اور غلبہ دے کے بھیج رہا ہوں، کسی کا ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ہوتی ہے کہ اہل حق تعداد میں تھوڑے ہوں اور مقابل میں باطل کثرت کے ساتھ ہو۔ اللہ اہل حق کو رعب اور دبدبہ اتنا عطا کرتا ہے کہ باوجود کثرت اور طاقت کے وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور خاص نصرت ہوتی ہے۔ اور کئی مقامات پر ان چیزوں کا آپ مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی محفل میں، کسی جگہ میں حق کا نعرہ لگا کر اور حق کی بات کہہ کر آپ کھڑے ہو جائیں، مقابلے کے اندر جتنے مرضی لوگ ہوں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے بعض وہ کلمہ حق بلند کر کے کھڑے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ کی خود مدد شامل حال ہوگی، وہ سارے مغلوب ہو جائیں۔ تو یہی چیز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دے کے بھیجی، اور اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ اسمع و ارا، یا اللہ ہم وہاں جا کر کوئی بات کریں گے تو ہماری بات وہاں پر کون سنے گا؟ وہاں پر بادشاہ اور بادشاہ کے اتنے بندے، ہم وہاں پر دو کھڑے ہوں گے اور ہماری باتیں کون سنے گا؟ اللہ نے کہا اسمعوا، اور کوئی بھی نہ سنے، میں اللہ سنوں گا تمہاری باتیں، اور کوئی بھی نہ سنے، اسمعوا، میں سنوں گا، میں جو دیکھ رہا ہوں، میں جو سننے والا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس انداز میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجا۔ قرآن نے یہاں پر کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں بیان کیا، بلکہ یہاں پر صرف یہ بتانا اور یہ تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جو اہل حق کے مقابلے میں آئے اللہ نے ان کو برباد کر دیا، یہ بتانا صرف مقصود ہے۔ فتولیٰ برکنہ، اس نے اپنا منہ پھیرا بڑی زور اور بڑی طاقت کے ساتھ، یعنی اس نے دعوت توحید
کہ انکار میں اپنا پورا زور لگایا فرعون نے، اپنی پوری طاقت صرف کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کا زور لگانا اور اس کا طاقت صرف کرنا وہ اس کے اپنے مخالف ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر اپنے معجزات پیش کیے، اس نے کہا یہ جادوگر ہے، وقالوا ساحر او مجنون، کہنے لگے یہ جادوگر ہے، دیوانہ ہے، فلنأتینک بسحر مثلہ، جیسے تو نے یہ جادو دکھایا ہے نا، لاٹھی سانپ بنی ہے، ہم بھی اپنے جادوگر لے کے آئیں گے، مقابلہ کروائیں گے، رکھ لے تاریخ، دن متعین کر لو، جگہ متعین کر لو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کرو جگہ متعین، دن بھی متعین ہو گیا، جگہ بھی متعین ہو گئی، وقت بھی متعین ہو گیا۔ اب فرعون نے خود پوری اپنی مملکت کے اندر اپنے بندے دوڑائے، اعلان کرو فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت ہمارا مقابلہ ہے، دو جادوگر آئے ہوئے ہیں جو ہمارے بادشاہ کی خدائی اور الوہیت کا انکار کرتے ہیں۔ اب فرعون نے سارا اپنا پیسہ بھی لگایا، اپنا وقت بھی لگایا، اپنی طاقت بھی لگائی، پورے ملک سے اس نے بندے بھی اکٹھے کیے، جادوگر بھی اکٹھے کیے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا مجمع بنایا سجایا سارا فرعون نے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر بیان اور تقریر کس نے کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی بھی پھرتے نا اور چکر لگاتے اس علاقے کا، اتنے بندے اکٹھے نہیں ہونے تھے جتنے اس نے اکٹھے کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیے۔ یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی تدبیر کر رہا ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، وہ اپنی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہاں پر میری تدبیر ہوتی ہے۔ سبحان، پیسہ اس کا لگا، وقت اس کا لگا، بندے اس کے دوڑے، تیاریاں اس نے کی، کھانے اس نے کھلائے، سارے بندے اس نے جمع کیے، اہتمام اس نے کیا، کرسیاں لگوائی، میدان بنوایا، سارا کچھ بنوایا، اور وہاں پر کھڑے ہو کے دعوت کس نے دی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی مدد، یہ ہے اللہ رب العزت کی نصرت۔ تو اس نے سارا وہ اکٹھا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنا بیان اور اپنا آواز کیا، انہوں نے بھی اپنا وہ کرتب اور جادو دکھایا اور شعبدہ، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھایا، موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے۔ جن جادوگروں کو اس نے اپنے پیسے لگا کر جمع کیا تھا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہی سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ وہارون، سبحان، ہم ایمان لائے۔ اللہ رب العزت اہل حق کی یوں مدد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اہل حق کی یوں نصرت فرماتے ہیں۔ پہلا سال تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت والی زندگی کا، تو حج کا موسم آیا تو لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے تھے، جو اس وقت ان کا اپنا طریقہ تھا جس طرح، تو وہ ان مشرکین نے بیٹھ کے مشورہ کیا یار دور دراز سے لوگ آئیں گے، مختلف قبائل کے لوگ آ رہے ہیں، تو یہ جو جس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعوت اور اپنا پیغام ان کو دیں گے، تو کیوں نہ ان کی دعوت دینے سے پہلے، ان کا پیغام دینے سے پہلے ہم ہر آنے والے بندے کو پہلے ہی روک لیں کہ کوئی بندہ اس کی بات نہ سنے۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے چند جانثار تھے جو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، حالات یہ تھے اس وقت مسلمانوں۔ اب نبی علیہ السلام تو ہر آنے والے ہر بندے تک تو نہیں نہ پہنچ سکتے تھے، کوئی دائیں سے آ رہا، کوئی اس طرف سے آ رہا ہے، کوئی اس طرف سے، کوئی اس طرف سے، اب نبی علیہ السلام تو ہر بندے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب تدبیر بنائی انہوں نے جتنے راستے تھے مکہ میں داخل ہونے کے، ہر راستے پہ انہوں نے اپنے بندے بٹھا دیے، جو نیا بندہ آتا اس کو وہ پہلے کہتے بھئی جا تو رہا ہے مکہ میں، وہاں پر محمد نامی ایک آدمی ہے، اس کی بات نہ سننا۔ اب وہ وہیں سے یہ تہیہ کر لیتا کہ جا کر یار سنیں گے تو صحیح، دیکھیں گے تو صحیح وہ کہتا کیا ہے۔ اب انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے انہی کی تدبیروں کے اندر سے اسلام کی مدد فرمائی اور اسلام کی نصرت فرمائی، یعنی خود ان کا روکنا یہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بن گیا۔ فتولیٰ برکنہ وقال ساحر او مجنون، اس نے اپنا پورا زور لگا کے
موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو روکنا چاہا، لیکن فَأَخَذْنَاهُ ہم نے پکڑا اس کو بھی اور اس کے لشکر کو بھی، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور ہم نے ان کو پھینک دیا دریا کے اندر، وَهُوَ مُلِيمٌ ملامت کرنے والا، وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے والا تھا۔ یعنی جب وہ گرا وہاں پر اور غرق ہوا تو کیا کہتے ہوئے غرق ہوا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ ساری زندگی جس پیغام کو روکتے 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 فرعون کی گزری، مرتے وقت وہی جملہ اس کی زبان پر تھا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لا چکے ہیں۔ حالانکہ ساری زندگی تو اسی کلمے کی اس کی مخالفت تھی، اسی جملے کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، یہی بات تھی جو دشمنی کی بنیاد تھی، تو اسی بات کا اقرار کر کے مرا۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وقت کا کیا گیا اقرار اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے اس وقت کہا آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب اقرار کر رہا ہے، پہلے تو بڑا نافرمان ہوتا تھا، پہلے تو بڑے زور لگاتا تھا ان باتوں کو روکنے کے لیے، وہ الگ بات کہ اس کا مقبول نہ ہوا، لیکن اس بات کا اقرار کر کے مرا کہ ساری زندگی میں نے جو محنت کی، ساری زندگی جو میں نے اپنی طاقت لگائی، ساری زندگی جو میں نے ان کے کام کو روکنے کی کوشش کی، وہ غلط تھا، وہ ساری میری محنت ضائع ہے، حق اور سچ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ یہ ہے وَهُوَ مُلِيمٌ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندے کو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ یا اللہ حق کا راستہ دے، اور یا اللہ پھر حق کی پہچان دے کے پھر اس کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ مجھے حق کی پہچان اور حق راستہ مجھے دکھا دے، اور دکھانے کے بعد یا اللہ اس پہ پھر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک